بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون۔ زمانے بھر نے دیکھا ہے کہ خیر من میں رہا خوشا، زمانے بھر نے دیکھا ہے کہ خیر من میں رہا خوشا، مگر دارالہدیٰ تیرے ہر ایک خوشے میں خیر من ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ معزز سرپرستوں اور پیارے بیٹوں، الحمدللہ آج کے دن ہمارے زندگی کا ایک اہم دن ہے۔ ہم لوگ سب، آپ طلباء، دارالہدیٰ اسلامک یونیورسٹی فیملی کا آج ایک ممبر بننے جا رہے ہیں۔ کیرلا کے سرزمین میں 35 سال پہلے جو قائم کیا گیا دارالہدیٰ اسلامک یونیورسٹی، وہ ادارہ 40 تک اداروں سے جڑ کر کیرلا سے لے کر آسام کے برہمپترا تک پھیل چکے ہیں۔ اس ادارے کا کیرلا کے باہر سب سے پہلا ادارہ اور آف کیمپس دارالہدیٰ پنگنور میں آپ سب لوگ داخلہ حاصل کر لیے ہیں۔ الحمدللہ آج اس محفل کو ہم نے تلاوت قرآن سے، کلام الہی کی تلاوت سے ہم شروع کریں گے۔ قرأت کے لیے دارالہدیٰ پنگنور کے 10ویں جماعت کے طالب علم مفضل قدری جو اننت پور ڈسٹرکٹ سے ہے، اس کو میں دعوت دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، صدق الله العظيم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، یا رسول اللہ آپ پڑھیے اس خدا کے نام پہ، نام لے کر جس نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ قرآن کے پہلی آیت جو نازل ہوا کتنی تعجب کی ہے۔ اقرأ، یا رسول اللہ آپ پڑھیے۔ پڑھنے کے لیے تعلم کے بارے میں، تعلیم کے بارے میں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہمارے یہ سفر آخری منزل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس مبارک محفل کو استقبالیہ پیش کرنے کے لیے 12 سال سے دارالہدیٰ پنگنور میں جو خدمت دے رہا ہے احمد علی استاد کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ آئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی افضل رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ وقال سبحانه وتعالى في محكم تنزيله في شان حبيبه
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك وعلى آله وصحبه وسلم. محترم و معزز اساتذہ کرام، سرپرستان اعظام، طلباء جدید و قدیم، آج دارالہدیٰ پنگنور سینٹر کی طرف سے میں آپ تمام احباب کا استقبالیہ پیش کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ سب سے پہلے میں اللہ رب العزت کا شکر گزار ہوں جس نے ہم کو دور مگر یکساں اکٹھا ہو کر جدید طلباء کا تعلیمی آغاز شروع ہونے کی اس تقریب میں جمع ہونے کی توفیق بخشی ہے۔ الحمدللہ علی کل حال۔ اگرچہ ہم دور دراز ہیں، ہمارا دل ایک ہے۔ ہمارے بچوں کو پڑھانے کے لیے بڑھانے کے مقصد سے ہم ادھر اکٹھا ہوئے ہیں، اسی لیے میں تمام سرپرستوں کا خاص کر استقبالیہ پیش کرتا ہوں، اور خاص کر میں ہمارے اس ادارے کے چیئرمین، دارالہدیٰ پنگنور سینٹر کے رکن عظیم سید عزت مآب حضرت حمید علی شہاب دنگل کا تہ دل سے استقبالیہ پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد تعلیمی آغاز شروع ہونے کے لیے تشریف لے آئیں گے حضرت عزت مآب دکتور بہاؤالدین ندوی فیضی استاد محترم کا تہ دل سے میں استقبالیہ پیش کرتا ہوں، اور کچھ نصیحت بھی فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت استاد کے نصیحت پر ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد خصوصی کلمات پیش کرنے کے لیے دارالہدیٰ پنگنور سینٹر کے پرنسپل جناب عزت مآب حضرت شرف الدین الہدوی تشریف لائیں گے، ان کا بھی میں تہ دل سے استقبالیہ پیش کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد دارالہدیٰ کا تعارف انگریزی زبان میں کرنے کے لیے عمران الہدوی عالم فاضل تشریف لے آئیں گے، اور اردو میں دارالہدیٰ کا تعارف کرنے کے لیے عابد الہدوی عالم فاضل تشریف لے آئیں گے۔ ان دو علماء جدید کا بھی میں تہ دل سے استقبالیہ پیش کرتا ہوں۔ آپ محبین سرپرستان اعظام، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ دارالہدیٰ پنگنور سینٹر کے فارغین ہیں، یہ سب سے پہلی بیچ والے طلباء آج علماء کے روپ میں ہمارے سامنے آئیں گے، جو کہ انگریزی میں اور اردو میں دارالہدیٰ کا تعارف کریں گے۔ یاد رکھیے، یہ وہ نونہال تھے جب یہاں وہ آئے تھے، اور اپنی تعلیمی پورا کورس ختم کر کے آج الحمدللہ اللہ کے فضل کرم سے مولویت فضیلت مکمل ختم کر کے BA امبیدکر یونیورسٹی سے حاصل کر کے آج جدید عالم کے روپ میں آپ کے سامنے تشریف لے آئیں گے۔ اللہ رب العزت ان جدید علماء کو، اس کے بعد محترم و معزز سامعین کرام، آپ کو سمجھنی چاہیے دارالہدیٰ اسلامک یونیورسٹی کوئی معمولی ادارہ نہیں ہے، یہ وہ ادارہ ہے جو یکساں اپنے طلباء کو دین اور دنیا کے علم فراہم کرتا ہے۔ اسی ایک نقطے کو مد نظر رکھتے ہوئے آج جبکہ اور کئی مدارس کھلے نہیں اور کئی کالجز بند پڑے ہیں، انسٹیٹیوشنز کا دروازہ بند ہے، یونیورسٹیز کے گیٹ اوپن نہیں ہوئے، اس کے باوجود بھی دارالہدیٰ یہ تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے طلباء کو بیکار یوں ہی نہیں چھوڑا، بلکہ کیوں نہ ان کو آن لائن کا سسٹم شروع کر دیں، تعلیم سے ان کو دل کو لگائے رکھیں، تعلیم شروع کریں اور انہیں کتابوں سے جوڑ کے رکھیں۔ اسی مقصد کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنے جدید طلباء کو ایک پلیٹ فارم میں لانے کے لیے، جدید سال شروع کرنے کے لیے، آپ کے نونہالوں کو اپنے اندر سمانے کے لیے، اپنے گلشن کے پھول بنانے کے لیے تعلیمی آغاز شروع کرنے کے خاطر آج کا دن معین کر چکا ہے، اور دارالہدیٰ نے آپ سے امید کرتا ہے کہ آپ کورس مکمل ہونے تک صبر کے ساتھ، ہمت کے ساتھ آپ کے بچوں کے قدم قدم میں مدد کریں گے اور اس کو پڑھنے آگے بڑھنے میں بہت ہاتھ بٹائیں گے۔ اور ایسے ہی دارالہدیٰ اپنے طلباء کو دین دنیا کے علم سے سرفراز کرے گا، کامیاب کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ بچے بھی کوشش کرنا ہے، عزم کے ساتھ رہنا ہے کہ ہم پڑھیں گے، آگے بڑھیں گے۔ اللہ رب العزت ہمارے نونہالوں کو، ہمارے لختے جگروں کو عزم کے ساتھ دین اور دنیا کا علم حاصل کر کے بڑے عالم دین، خادم ملت بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے،
علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، وہ بے مایے کو سلطان بنا دیتا ہے۔ معزز طلباء، اب اس پرنور مجلس کا، ہمارے اس پروگرام کا افتتاح کرنے کے لیے ہمارے سامنے تشریف لاتے ہیں محترم سید حمید علی شہاب، جو دارالہدیٰ پنگنور کے چیئرمین ہے۔ حضرت کو بصد احترام کے ساتھ میں تمام لوگوں کے لیے دعوت دیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ پیارے طلباء اور محترم سرپرستوں، سب سے پہلے میں آپ تمام کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ ہمارے یہ پیارے بچے اپنے بچپن ہی سے دین اور علم کی راہ میں چلنے کے مبارک ارادے سے ہمارے اس ادارے دارالہدیٰ پنگنور میں داخل لے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کو مکمل ترقی سے نوازے اور آگے کا سارا علمی سفر آسان فرمائے۔ محترم حاضرین، علم کی راہ میں چلنا یعنی دراصل جنت کے راستہ پر قدم رکھنا ہے۔ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من سلک طریقا التمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، یعنی آپ نے فرمایا کہ جو آدمی علم کی تلاش میں کی رہے، علم کی تلاش میں کسی رہے پر چلے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اور ماں باپ یہ مقبول ہے کہ قیامت کے بھیانک دن میں اللہ رب العزت علماء کو شفاعت کا حسین تحفہ عطا کرے گا۔ ہم اپنے بچوں کو عالم بنا کر خود ان کی اور ساتھ ہی اپنے آخرت بنا رہے سنور رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہمارا مقصد قوم کی ترقی، دین کی دعوت اور وطن کی خدمت ہے۔ میں زیادہ وقت لیے بغیر اپنی ذمہ داری ادا کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اس آیت مبارک سے اس محفل کا افتتاح کرتا ہوں۔ اللہ آپ کو اور ہم تمام کو دنیا اور آخرت میں کامیابی سے نوازے اور تمام کو صحت و عافیت کی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خسروی اچھی لگی نہ سروری اچھی لگی، خسروی اچھی لگی نہ سروری اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی۔ معزز حضرات، اللہ تعالی ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آل مبارک اور سیدوں سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب وہ اہم ترین وقت آ گیا میرے پیارے بیٹے اور معزز سرپرست لوگ، آپ کے بچے آج دارالہدیٰ کے حصے بننے جا رہے ہیں، تو آپ کے بچوں کے لیے، پیارے بیٹے آپ لوگوں کے لیے تعلیمی آغاز کرنے کے لیے، آپ کے پڑھائی شروع کرنے کے لیے ہم سب کے دارالہدیٰ کے 40 ادارے ہیں، یہ ادارے کے مکمل بچوں کے، وہاں کے سب فارغین کے استاد محترم، دارالہدیٰ کے وائس چانسلر، ہم سب کے استاد محترم ڈاکٹر بہاؤالدین محمد ندوی استاد کو میں تعلیمی آغاز کے لیے، ہمارے کلاس کا افتتاح کرنے کے لیے آپ تمام کے لیے میں دعوت سخن دیتا ہوں۔ حضرت تشریف لائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ ومن سلک مسلکہ ودعا بدعوتہ الی یوم الدین، اما بعد۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب زدنی علما۔ پیارے بچوں، محترم اساتذہ کرام اور بچوں کو معزز رشتہ داروں، دوستوں اور بزرگوں، آج ہم دارالہدیٰ اسلامک یونیورسٹی کیرلا کا پنگنور سینٹر کا افتتاحی کلاس میں شرکت کیا ہے۔ دارالہدیٰ اسلامک یونیورسٹی کیرلا میں ملپورم ڈسٹرکٹ میں ایک بہت بڑا درس گاہ ہے۔ دینی تعلیمات اور دنیاوی تعلیمات دونوں ساتھ ساتھ لڑکوں کو لڑکیوں کو سکھاتے ہیں ادھر، اور 4 زبانوں بھی، عربی، اردو، انگریزی اور لوکل لینگویج ملیالم، یہ بھی بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ اور سب سے اہم بات یہ بھی ہے، بچوں کو دینی تربیت بھی دیتے ہیں۔ دینی تربیت مطلب نماز برابر پڑھنا، قرآن شریف کلام پاک پڑھنا سیکھنا سکھانا، اور ایسا عبادتوں اللہ تعالی ہم سے کیا کیا چاہتے ہیں، یا ایک مسلمان کیسا زندہ ہونا ہے، وہ سب سکھاتے ہیں اور ٹریننگ اس میں کرتے ہیں، دیتے ہیں۔ تقریباً 12-13 سال سے ہمارے پنگنور میں بھی الحمدللہ دارالہدیٰ ایک اسٹڈی سینٹر یا دارالہدیٰ کا آف کیمپس ادھر شروع کیا ہے۔ الحمدللہ آندھرا پردیش سے اور کنارے جگہوں سے، اسٹیٹ سے تعلق سے، ڈسٹرکٹ سے لڑکوں بھی ابھی ہمارے آندھرا سینٹر میں پڑھتے ہیں۔ دارالہدیٰ اسلامک یونیورسٹی کیوں یہ کام کرتے ہیں؟ جواب یہ ہے، ہم سب مسلمان بھائی بہنوں ہیں۔ جو آدمی مسلمان ہے، رہتے ہیں یا ہندوستان میں یا افغانستان میں یا امریکہ میں یا یوروپ میں، سب لوگ بھائی بہنوں ہیں۔ قرآن شریف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا سکھایا، انما المؤمنون اخوہ۔ تو ہم مومن مسلم بھائی بہنوں ہیں۔ ایک آدمی کیسا مسلم ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا کیا مطالبہ کرتے ہیں ہم سے، ایمان اسلام کے بارے میں کیا کیا اللہ تعالیٰ پڑھاتے ہیں، وہ جو لوگ زندہ میں رکھتے ہیں وہ مسلمان ہیں یا مومن ہیں۔ یہ مسلمانوں کو، مومن لوگوں کو اللہ تعالیٰ پیار کرتا ہے، اور ہر ایک آدمی ایمان اسلام قبول کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر ایک آدمی اسلام ہے یا مسلم ہے، مسلمان ہے،
وہ آدمی پہ اسلام کیسا زندہ ہوتا ہے؟ جن کو علم ہے، دین کے بارے میں علم ہے، وہ مسلمان ہوتے ہیں۔ حدیث شریف میں ایسا ارشاد ہے، العلم حیات الاسلام، علم اسلام کا زندہ ہے۔ جو آدمی کو علم ہے وہ حقیقت میں مسلمان ہے، حقیقی مسلمان ہے۔ جو آدمی کو علم نہیں ہے اسلام کے بارے میں، قرآن شریف کے بارے میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، دینی تعلیمات کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، وہ ظاہر میں زندہ ہے لیکن حقیقی مسلمان نہیں ہے۔ کیوں؟ ان کو علم نہیں ہے۔ تو یہ علم حاصل کرنا ہر مسلمانوں کو ضروری ہے، واجب ہے، فرض ہے۔ یہ بھی حدیث شریف میں ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم سیکھنا، پڑھنا وہ فرض ہے۔ طلب العلم فریضہ علی کل مسلم، ہر ایک مسلمان کو علم پڑھنا ضروری ہے، واجب ہے، فرض ہے۔ اس لیے الحمدللہ، اور ہم سب بھائی بہنوں بھی ہے، اس لیے جو آدمیوں آندھرا پردیش میں رہتے ہیں مسلمان لوگ، ان لوگوں کو بھی دین کے بارے میں سیکھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے ہم بندوبست کرنا ضروری ہے۔ اس لیے دارالہدیٰ اسلامک یونیورسٹی آندھرا پردیش میں ایک سینٹر بنایا، ویسٹ بنگال میں دوسرا سینٹر بنایا، آسام اسٹیٹ میں تیسرا سینٹر بنایا، کرناٹکا ہانگل میں 14 سینٹر بنایا۔ ایسا الحمدللہ ہزاروں لڑکیوں دارالہدیٰ میں علم پڑھتے ہیں۔ لڑکیوں کو الگ شاخ ہے، دارالہدیٰ میں ہے کیرلا میں، اور ویسٹ بنگال میں ہے، لڑکیوں کو الگ سیکشن ہے، کلاس ہے۔ ایسا لڑکیوں بھی سب لوگ دین کے بارے میں سیکھنا، پڑھنا ضروری ہے۔ تو آپ لوگ سب الحمدللہ آج آپ ہمارا افتتاحی کلاس میں شرکت کر رہے ہیں۔ آج سے ہم انشاءاللہ رسمی طور پر آفیشیلی ہمارا کلاس کا افتتاحی کام کرتے ہیں۔ تو یہ افتتاحی کام کیسے ہوتے ہیں؟ ہم الحمدللہ سورہ فاتحہ پڑھوں، آپ لوگ سب ہمارے ساتھ ایسا فاتحہ سورت پڑھنا ہے۔ فاتحہ پڑھنا بالکل لازم ہے، واجب ہے۔ ہر مسلمانوں نماز شریف میں فاتحہ سورت پڑھتے ہیں، اس لیے الحمدللہ میں سورۃ الفاتحہ پڑھوں، آپ لوگ ہمارے ساتھ ایسا پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد محترم کا اللہ تعالی عمر درازی عطا فرمائے،
ان کے سایہ ہمارے اوپر ہمیشہ رکھے۔ اب میرے پیارے بیٹوں اور سرپرستوں، ابھی دارالہدیٰ پنگنور کو آپ دور سے سنے ہیں، زیادہ تفصیلات سے نہیں سمجھے ہیں۔ اب اس مدرسے میں آپ کے بچے کیا تعلیم کرتے ہیں، کیا پڑھیں گے، اس مدرسے کا مقصد کیا ہے، کیا کیا سہولیات اس مدرسے میں آپ کے بچوں کو دیا جاتا ہے، کیا کیا پڑھائی دیا جاتا ہے، سب کو بیان کرنے کے لیے، اس پروگرام کا خصوصی بیان کرنے کے لیے دارالہدیٰ پنگنور کے پرنسپل، مدرسے کا محتمم حضرت مولانا شرف الدین استاد کو میں آپ تمام کے لیے دعوت سخن دیتا ہوں۔ آپ سب لوگ بغور سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم علماء کرام، معزز اساتذہ، پیارے سرپرستوں اور پیارے بیٹھو، آندھرا پردیش کے مشہور دینی ادارہ دارالہدیٰ پنگنور میں اس سال داخلہ لینے والے بچوں کا تعلیم کا آغاز الحمدللہ دارالہدیٰ کے چیئرمین سید حمید علی شہاب تنگڑ کے افتتاح سے دارالہدیٰ اسلامک یونیورسٹی وائس چانسلر ڈاکٹر بہاؤالدین محمد ندوی صاحب کی تعلیم سے الحمدللہ شروع ہو گیا ہے۔ اب میں آپ حضرات سے چند اہم باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دارالہدیٰ اسلامک یونیورسٹی 1986 میں کیرلا کے ملپورم ضلع کے چماڈ میں شروع ہوا تھا۔ اس کا مقصد دینی و عصری تعلیم رکھنے والے، مختلف زبانوں میں مہارت رکھنے والے علماء کرام کی تشکیل کریں اور وہ علماء کرام کے ذریعے کیرلا کے اندر اور ہندوستان کے الگ الگ ریاستوں میں اور ہندوستان کے باہر الگ الگ ملکوں میں دین کی دعوت کریں، اسلام کا نور پھیلائیں۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے 1400 سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا تھا؟ قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ کیا کیا مقصد بیان کیا ہے اس میں؟ اللہ رب العزت نے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا امیین میں، ان پڑھ لوگوں میں۔ کیوں بھیجا ہے؟ یتلو علیہم آیاتی، اللہ کی آیتیں یہ لوگوں پر تلاوت کریں، وَيُزَكِّيهِمْ ان کو تزکیت کریں، ان کو پاک کریں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ان کو کتاب بھی حکمت بھی سکھائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذمہ داری 23 سال کے اندر ادا کر کے تقریباً 1 لاکھ صحابہ
دنیا کا سب سے مہذب، سب سے منظم، سب سے مؤدب قوم کو بنانے کے بعد پردہ فرمائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سر پر دعوت کی، دین کی تبلیغ کی ذمہ داری ڈال دی تھی۔ حجۃ الوداع میں اپنے اصحاب سے بات کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو حاضر ہیں وہ لوگ جو حاضر نہیں ہیں ان کے لیے پہنچ جائیں۔ یہ نصیحت سن کر صحابہ کرام دنیا کے الگ الگ ملکوں میں، الگ الگ صوبوں میں پھیل گئے۔ کیرلا میں بھی آ گئے، ہندوستان کے دوسرے ایریا میں بھی پہنچ گئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہندوستان میں اسلام آ گیا۔ پھر صحابہ کے بعد اولیاء اللہ آئے، علماء کرام آئے، وہ سب لوگ اسلام پھیلانے کے لیے، مسلمانوں کو تزکیت کرنے کے لیے، اسلام کو زندہ کرنے کے لیے بہت قربانیاں پیش کی۔ یہ قربانیوں کے بعد اللہ کے فضل سے ہمارے پاس دین پہنچ گیا ہے۔ اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ آنے والے نسل کو یہ نور اسلام، توحید کا نور، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، انسانیت کی رہنمائی کے لیے اللہ رب العزت سے جو تہذیب ہمیں مل گئی وہ آنے والے نسل کو پہنچ جائیں۔ اس لیے ہندوستان کے اندر الگ الگ دینی مدارس ہیں، جامعات ہیں، دارالعلوم ہیں، شعبہ حفظ کے مدارس ہیں۔ ان مدارسوں سے ہر سال ہزاروں کے تعداد میں علماء کرام باہر آ رہے ہیں، دین پڑھا رہے ہیں، مسجدوں میں امامت کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ دارالہدیٰ کی کیا مزیت ہے؟ دارالہدیٰ کیوں ایک ممتاز ادارہ ہوتا ہے؟ یہ تو تین باتوں میں، ایک تو دارالہدیٰ دینی تعلیم شروع سے فضیلت تک تمام طلباء کو دے رہی ہے۔ دوسری بات عصری تعلیم کا انتظام ہے۔ دینی تعلیم الف با سے شروع کر کے فضیلت تک 12 سال کا کورس ہے۔ عصری تعلیم 6th کلاس سے شروع کر کے ڈگری تک دیتے ہیں۔ 5 تک دوسرے اسکولوں میں پڑھے ہوئے بچوں کو داخلہ دے کے 6th کلاس سے ڈگری تک عصری تعلیم دارالہدیٰ اسلامک یونیورسٹی کی طرف سے مل رہی ہے۔ تیسری مزیت عربی، اردو، انگریزی اور لوکل لینگویج کا انتظام ہے۔ کیرلا کے اندر دارالہدیٰ اور دارالہدیٰ کے تحت چلنے والی تقریباً 30 تک UG کالجز ہیں۔ اس میں 3 لینگویج کے ساتھ ملیالم سکھایا جا رہا ہے۔ ویسٹ بنگال میں کیمپس ہے، ادھر 3 لینگویج کے ساتھ بنگلہ سکھایا جا رہا ہے۔ آسام میں کیمپس ہے، ادھر آسامیز ہے، عربی، اردو، انگریزی کے ساتھ آسامیز ہیں۔ کرناٹکا کے ہاویری ڈسٹرکٹ کے ہینگل میں دارالہدیٰ کا آف کیمپس ہے، جہاں یہ 3 لینگویج کے ساتھ کنڑا سکھائی جا رہی ہے۔ اب دارالہدیٰ پنگنور صوبے آندھرا پردیش میں ہے۔ آندھرا پردیش کا فرسٹ آفیشیل لینگویج جس طرح تم لوگوں کو معلوم ہے وہ تیلگو ہے، اس لیے عربی، انگلش، اردو کے ساتھ تیلگو بھی اہمیت کے ساتھ سکھایا جا رہا ہے۔ تو الحمدللہ 10 سال پنگنور میں پڑھ کے پھر کیرلا میں 2 سال PG کمپلیٹ کر کے آپ لوگوں کا بیٹا فارغ ہو کے آتے وقت وہ لوگ ایک فضیلت تک دین علوم رکھنے والا ایک اچھے عالم بنیں گے، اور ان کے ایک ہاتھ میں دینی تعلیم کا سرٹیفکیٹ ہوگا دارالہدیٰ اسلامک یونیورسٹی کا، دوسرے ہاتھ میں آندھرا پردیش کا گورنمنٹ یونیورسٹی کا سرٹیفکیٹ بھی ہوگا۔ ان کے زبانوں میں 4 زبانیں بھی ہوگی انشاءاللہ۔ تو یہ 3 اہم مہارت کے ساتھ بچے باہر آنے کے بعد دارالہدیٰ چاہتی ہے کہ یہ علماء کرام 3 باتوں میں مصروف ہو جائیں۔ ایک تو دین کی دعوت ہے۔ ہمارے ریاست میں بہت مسلمان لوگ ہیں، بہت لوگ نام میں مسلمان ہیں، دل میں ایمان کمزور ہے، کام میں بھی عمل میں بھی پیچھے ہیں۔
ٹوپی بھی داڑھی بھی رکھنے والے لوگ بھی، مسلمانوں کی نشانیاں حفاظت کرنے والے لوگ بھی دین سے دور ہو کے رہتے ہیں، ان کو صحیح دین کی طرف پہنچ جائیں، ان کے دل میں دین کا روشنی ڈالیں، ان کو نمازی بنائیں، ان کو ایماندار بنائیں، سچائی، امانت، اخلاص، تقوی رکھنے والے بنائیں۔ وہ ہے ایک مقصد۔ دوسرا مقصد امت کی ترقی ہے۔ ہمارے امت ایک منظم قوم ہو کے نہیں رہتے ہیں، تعلیم میں پیچھے ہیں، سماجی لیول میں پیچھے ہیں، سیاسی لیول میں پیچھے ہیں۔ یہ پیچھائی یا بیکورڈنس سے امت کو دور کر کے ہمارے امت کی سامنے ایک مجدد ہو کے یہ بچے انشاءاللہ کھڑے ہو جائیں گے، امت کی تزکیت میں وہ لوگ مصروف ہو جائیں گے۔ جو غیر مسلم لوگ ہیں، اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں، ان کو اسلام سمجھانے کی ذمہ داری بھی یہ علماء کرام لیں گے، اور جن لوگوں کے دل میں اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں پھیل گئی ہیں، وہ غلط فہمیاں بھی انشاءاللہ دارالہدیٰ سے فارغ ہونے والے علماء کرام دور کریں گے۔ تیسری خدمت یہ بچوں کی وطن کی خدمت ہے۔ ہمارا ہندوستان، ہمارے مادری وطن یا ملک سے ہماری ذمہ داری بہت بڑی ہے۔ ہمارے اسلاف برٹش گورنمنٹ سے ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے مسلمانوں کے بہت علماء کرام، بہت اولیاء اللہ، بہت نوجوان لوگوں کی بہت بڑی قربانیاں ہو گئی ہیں، بہت لوگ شہید ہو گئے ہیں، بہت لوگ کمزور ہو گئے ہیں، بہت لڑکیاں، بہت عورتیں بیوہ ہو گئی تھیں، بہت بچے یتیم ہو گئے تھے۔ ہم ان کے بعد آنے والے نسل ہیں۔ ہمارے اس وطن کو دنیا کا نمبر 1 وطن بنانے کے لیے ہم کوشش کریں، تو وطن کی خدمت بھی انشاءاللہ دارالہدیٰ کے فارغین انشاءاللہ کریں گے۔ تو آپ کا بیٹا دارالہدیٰ کا کورس ختم کرنے کے بعد الگ الگ خدمتی میدانوں میں وہ لوگ مصروف ہو جائیں گے، وہ لوگ الگ الگ فیلڈ میں جا سکتے ہیں۔ 2500 ہدوی لوگ، دارالہدیٰ سے فارغ ہونے والے لوگوں کو ہدوی کہتے ہیں، اب دنیا کے الگ الگ ایریا میں ہیں۔ ان لوگوں میں مسجد میں امامت کرنے والے علماء کرام ہیں، دینی مدرسے میں پڑھانے والے ہیں، دینی مدارس چلانے والے ہیں، گورنمنٹ سکول ٹیچرز ہیں، کالج لیکچررز ہیں، یونیورسٹیوں میں پڑھانے والے لوگ بھی ہیں۔ حیدرآباد کے مولانا آزاد یونیورسٹی میں دارالہدیٰ کے فارغین، انگلش پڑھانے والے، بزنس ایڈمنسٹریشن پڑھانے والے کو ہم پاتے ہیں۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں انگلش پڑھانے والے کو ہدوی عالم ہیں، وہ عالم ہیں، انگلش پڑھاتے ہیں۔ اسی طرح افریقہ کے نائجیریا میں یوبے اسٹیٹ میں ایک گورنمنٹ یونیورسٹی میں ایک ہدوی ساتھی ہیں، ملیشیا کے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں ہیں۔ تو کہیں بھی اچھا فیلڈ ملے گا، گورنمنٹ جاب سے ہمارے فارغین کبھی بھی محروم نہیں ہوں گے، گورنمنٹ نوکری بھی ملنے کا چانس، موقع ان کے سامنے ظاہر ہے۔ لیکن پیارے سرپرستوں، پیارے والدوں، آپ ایسا نیت نہیں کرنا۔ دارالہدیٰ پنگنور کا 12 سال کا کورس ختم ہونے کے بعد ہمارا بیٹا اچھا کما سکتے ہیں، اچھا پیسہ ملے گا اس کو، ایسا نہیں۔ آپ اپنے بیٹے کو ایک خادم دین بنانے کا ارادہ کریں، ایک مخلص اخروی عالم بنانے کا ارادہ کریں، ایک دین کے امت کے وطن کے خادم ہو کے اپنے بچوں کو میں پیش کرتا ہوں، یہ نیت کے ساتھ رہیں۔ اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ دارالہدیٰ میں آپ کا بیٹا داخل ہونے کے بعد ان کو ادھر سے اچھا علم کے ساتھ اچھی تہذیب بھی ملے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ان کا زندگی بنانے کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں۔ فجر کو اٹھتے وقت جو دعا ہے وہ آپ کے بچے پڑھ کر اٹھیں گے، فجر نماز پڑھیں گے، اس کے پہلے سنت پڑھیں گے، تسبیح پڑھیں گے، فجر نماز کے بعد آدھا گھنٹہ قرآن پڑھیں گے، پھر 7:30 بجے سے مسلسل 4 بجے تک 8 پیریڈ میں 9 پیریڈ میں ان کا کلاس ہوگا۔ اس میں قرآن، حدیث، فقہ، تفسیر، الگ الگ دینی موضوعات، اس کے ساتھ انگلش، میتھس، سائنس، سوشل سائنس،
उसी तरह और 4 लैंग्वेजेस, आंध्र प्रदेश वालों को तेलुगु भी, आंध्रा के बाहर के बच्चों को हिंदी भी इंतज़ाम किया है, अरबी, उर्दू, अंग्रेज़ी के साथ ये लैंग्वेज भी वो लोग पढ़ेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, फिर मगरिब के नमाज के बाद ज़ुहर, असर, मगरिब, इशा पूरी नमाज़ें, उसके साथ तस्बीहात, बैतुल खला जाते वक्त जो दुआ है वो पढ़ेंगे, बाहर आते वक्त जो ज़िक्र है वो पढ़ेंगे। सोना, पीना, खाना पूरा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक बनाने के लिए हम कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह एक अच्छी शख्सियत हासिल करके आपका बेटा इस इदारे से बाहर निकलेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह तौफीक दे। तो आपके बच्चे को अच्छी तालीम मिलने के लिए प्यारे सरपरस्तों, आपकी भी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। बच्चों के दिल में हर वक्त आप शौक़ बनाते रहें, उनको अच्छा सपोर्ट देते रहें। पढ़ाई के लिए उनको क्या क्या इंतज़ामात है वो बच्चों को मिलती है या नहीं, वो आप लोग पूछते रहें। बच्चे के क्लास टीचर से, इदारा के मुहतमिम साहब से आप लोग कॉन्टैक्ट करते रहें। अब तो इंशाअल्लाह कोविड की परेशानी में ऑनलाइन में क्लास शुरू करते हैं, फिर ऑफलाइन में क्लास शुरू करते वक्त इंशाअल्लाह आपको इदारे में बुलाएंगे, सरपरस्त भी बच्चों के साथ आके इंशाअल्लाह फिर भी हम तफसीलात से बात कर सकते हैं। इतने तालीम बच्चों को देने के लिए, दीनी तालीम, असली तालीम, लैंग्वेज स्किल, ये 3 में भी महारत देने के लिए आप लोगों से दारुल हुदा कोई फ़ीस नहीं पूछते हैं, कोई डोनेशन नहीं पूछते हैं, लेकिन आप लोग अल्लाह का रिज़ा हासिल करने का इरादा रखते हुए आप लोग दे सकते हैं। आपके रिश्तेदारों में, दोस्तों में, पड़ोसियों में जो लोग मालदार लोग हैं, सदका देने वाले लोग हैं, उनको इस इदारे की अहमियत आप लोग समझाएं, तो वो आपकी एक बहुत बड़ी मदद होगी इदारे के लिए। लाखों के तादाद में रुपया हर महीने में खर्च हो रहा है, इसलिए आप लोगों का भी ताउन इस इदारे को होना है। वो आपके लिए उखरवी ज़िंदगी, आखिरत की ज़िंदगी कामयाब होने के लिए वो अच्छा वसीला हो जाएगा। इतने में मैं ख़त्म करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब लोगों को मुकम्मल कामयाबी अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब लोगों को मुफ़्लिहीन में शामिल फ़रमाए। आपके बेटों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उलमाए आखिरत में शामिल फ़रमाए। आपके बेटे की तालीम से, उनकी दावती खिदमतों से आपको भी दुनिया और आखिरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़ायदा पहुँचाएँ। और आप लोग दारुल हुदा से, आप लोगों की दरख्वास्त है दारुल हुदा के असातिज़ा से आप लोग हर वक्त राबिता करते रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौफ़ीक दे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हज़ारों साल नरगिस अपने बेनूरी पे रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपने बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार पैदा। मुअज़्ज़ज़ सरपरस्तों और मेरे प्यारे बेटों, दारुल हुदा पुंगनूर में इस रकम का, इस तरह का पढ़ाई होते हैं, हम मुझसे बोलते हैं, लेकिन आज अभी आपके सामने इसी मदरसे का, दारुल हुदा पुंगनूर से पढ़कर ये साल जो फारिग हुए हैं, हुदवी बनकर जो निकले हैं, ऐसे एक तालिब इल्म आपके सामने अपने तअस्सुरात पेश करते हैं। आई कोर्डियली इन्वाइट मिस्टर इमरान हुदवी, who is from Madanapalli in Chittoor district, Andhra Pradesh, to deliver some words in front of you. Imran Hudavi, please, on the mic. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi al-faizina bi ridallah, amma ba'd. Respected parents and dear friends, the first 5 holy Quranic verses revealed on Prophet Muhammad, peace be upon him, certainly define the true significance of knowledge and importance of education in Islam. If we turn the pages of history and look back into that, then we should be aware of the fact that it is the knowledge and science that brought global standard to Islam, not the war or architecture. Friends, I am Imran Khan from Madanapalli of Chittoor district in Andhra Pradesh.
Alhamdulillah, this year I have successfully completed my 12 years long educational journey. So let me share something about my campus and its education system. First of all, this campus is completely different from other Islamic madrasas. It gives you quality education, both in classical Islamic knowledge and in latest modern sciences. It has unique curriculum and pedagogy that competes with global standards. From 6th degree, students learn Quran, Hadith, Aqidah, Fiqh, and they will be trained in Arabic, English, Urdu, and other regional languages, and in secular sciences. All the essential skills will be well nurtured in students, particularly by giving training in public speaking, creative writing, personal grooming. It has a library that inspires students in doing more researches and exploring intellectual pursuits. A vast hostel to stay, scientifically designed classrooms, smart classes, lab, and a beautiful masjid to offer 5 times salat. All this exists in this campus. This campus is built to create eminent and visionary scholars who are confident enough to take up the challenges of contemporary world. And this campus has the potentiality to find out the hidden skills and ability among the students and make them use. Here before you I am live example. I am coming from Telugu medium government school and I had no idea about English language except alphabet. I had no idea about education and knowledge at all. Now here before you I am giving a brief introduction about my campus and its education system in English language. Alhamdulillah, I have done my SSC, intermediate, degree. Now currently I am doing my masters in English literature. All thanks to this campus and its teachers. Dear parents, if you believe in this madrasa and its education system, then you are not only going to do something for your own sake, but for the sake of Muslim community also. If your children study here, then they will do something for the sake of Muslim community. They will do something for the upliftment of education, for the development of backward communities. You will be rewarded in both world, here and hereafter. And this kind of chances not come daily in our life. And make this opportunity fruitful and worthwhile. May Allah bless us and guide us to the right path. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. सामीन हजरात, हो नमायूस रियाजत का सिला मिलता है, लोग सच कहते हैं ढूंढने से खुदा मिलता है। जब हम सब्र से रहे हमारे लिए फल अच्छा मिलेगा। अभी इमरान जो हुदवी इस मदरसे में दाखिला लेते समय अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ अल्फ़ाबेट्स उसको मालूम था। अब ख़ुद आपके सामने उन्होंने इंग्लिश में बयान फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला उनको दीन के खिदमत के मैदान में बहुत खिदमात पेश करने की तौफीक अता फ़रमाए। अब यही मदरसे का तालिब इल्म आबिदुल्लाह इस साल जो इस मदरसे से फारिग हुए हैं, जो आंध्र प्रदेश के चित्तूर डिस्ट्रिक्ट के दादेपल्ली से हैं, आपके सामने सबके लिए मैं आबिदुल्लाह को दावत देता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम सामाईन किराम और असातिज़ाए इज़ाम, मैं सबसे पहले खुदावंद क़ुद्दूस की बारगाह में हदिया तशक्कुर पेश करूँगा जिसने मुझे और आपको हमारे इस तालीमी मैदान में नए साल की आमद की तौफ़ीक दी। अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। मेरे मोहतरम सामाईन,
اللہ تبارک و تعالی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے ذریعے تمام امت مسلمہ کو یہ پیغام پہنچا رہا ہے، یہ بات کہہ رہا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ، اے رسول آپ لوگوں سے پوچھئے هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، جو لوگ جانتے ہیں، جن کے پاس علم ہے، جن کے پاس علم جیسی دولت ہے، کیا وہ لوگ اور جو جاہل ہیں جن کے پاس علم نہیں ہے، کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے؟ جس کے پاس بھی عقل ہوگی وہ کہے گا علم والا، اور جس کے پاس علم نہیں ہے عالم اور جاہل اس طریقے سے جیسے دن اور رات ایک نہیں ہو سکتا، یوں ہی جاہل اور عالم ایک نہیں ہو سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی عالم کو بہت زیادہ مراتبوں سے، بہت زیادہ رتبوں سے، بہت زیادہ درجہ اللہ تبارک و تعالی نے عالم کو دیا ہے۔ حضرات محترم، 12 سال پہلے میں بھی آپ لوگوں کے بچوں کی طرح دارالہدیٰ پنگنور میں جمع تھا، ایڈمیشن لیا تھا۔ 12 سال پہلے کی بات ہے، جب ہم دارالہدیٰ پنگنور میں آئے تھے تو ہمارے پاس علم جیسی دولت نہیں تھی، تربیت نہیں تھا، ہمارے پاس بہت سارے کمیاں تھے۔ الحمدللہ امسال ہم نے 12 سال کی تعلیمات کامیابی کے ساتھ ختم کرنے کے بعد ہم اپنے میدان میں اپنے قدم جمائے ہیں، اور ہم ابھی امید کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس اچھی تربیت ہوئی ہے، ہم کو اچھی تربیت نصیب ہوئی ہے، اچھی تعلیم ملی ہے، نہ صرف دینی تعلیم بلکہ دنیاوی تعلیم سے ہم کو آراستہ و پائے راستہ کیا گیا ہے۔ جہاں آپ کے بچے عربی بولنے لگیں گے، جہاں آپ کے بچے دینی تعلیم پڑھتے رہیں گے، فقہ حدیث پڑھیں گے، وہیں آپ کے بچے انگلش، میتھ، سائنس، ان تعلیمات سے آپ کے بچے آراستہ و پائے راستہ رہیں گے۔ آپ کے بچوں کو ان علوم سے بھی آگاہ کیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میرے محترم دوستوں، ہمارے اس مدرسے کی ایک اور خاصیت یہ ہے کہ اس مدرسے میں اچھی سی تربیت کی جاتی ہے۔ بچوں کو رات صبح سے اٹھنے کے بعد سونے تک مکمل سنت طریقے پہ بچوں کی رہنمائی کی جاتی ہے، بچوں کی تربیت کی جاتی ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں کو نیک اولاد بنا کے جائیں گے، عالم دین بنا کے جائیں گے، مفتیان کرام بنا کے جائیں گے، اللہ اور اس کے رسول کو ڈرنے والے اور اللہ کا خوف رکھنے والے، رسول کی محبت کو دل میں رکھنے والے، اگر ایسے تعلقات بنا کر اپنے بچوں کو دنیا میں سے جائیں گے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ شخص مرنے کے بعد بھی زندہ رہے گا۔ ولد صالح يدعو له بعد موته، وہ شخص مرنے کے بعد بھی دنیا آخرت میں اپنی قبر میں زندہ رہے گا، خوشحال کی زندگی رہے گی، جنت والی زندگی نصیب ہوگی۔ کس کو؟ جس کے بچے اس کے مرنے کے بعد اپنے باپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھے، ہر ایک بچہ اپنے باپ کے لیے دعائیں نہیں کرتا ہے۔ جن کے اندر اللہ کا ڈر ہو، جن کے اندر خدا کا خوف ہو، جن کے اندر رسول کی محبت ہو، وہی لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اپنے مرے ہوئے اولاد ماں باپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو میرے محترم دوستوں اور تمام ماں باپ جتنے بھی جن کے بچے اس سال ہمارے مدرسے میں داخلہ لے رہے ہیں، ان تمام لوگ بہت خوش نصیب ہیں کہ ان کے بچے کیا ہے اب آج ہمارے اس دارالہدیٰ پنگنور میں داخلہ لے رہے ہیں، خوش نصیب ہیں۔ آپ کے وفات کے بعد آپ کے سب سے بڑا ذخیرہ آپ کے بچے ہوں گے، آپ کے بچے آپ کے لیے دعائیں کریں گے، تڑپتے رہیں گے قبرستان میں لوگ ان کے بچوں کی دعاؤں کے لیے۔ تو اس وقت آپ کے بچے آپ کے لیے قرآن شریف پڑھیں گے، آپ کے لیے دعائیں کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ مرنے تک آپ کے بچے دین کی خدمت کریں گے۔ یہی دین کی خدمت کی وجہ سے اور اس کا ثواب آپ کے والدین آپ کو ملے گا۔ تو میرے محترم دوستوں، میں بات لمبی نہیں کرنا چاہتا ہوں، اور بھی بہت سارے حضرات ہیں وہ آپ سے بات کریں گے، اتنے میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیک عالم دین عالم بعمل بننے کی توفیق عطا فرمائے، نیک اور صالح بندوں میں ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ شمار فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ معزز طلباء اور سرپرستوں، اب تو اس مدرسے میں اکثر لوگ تو آ چکے ہیں، دیکھ چکے ہیں۔ اب چند بچے آن لائن میں انٹرویو لیے ہیں۔ اب اس مدرسے کے فارعین کے بیانات، ان کے تأثرات آپ حضرات سن چکے۔ اب آئیے، ابھی فی الحال اس مدرسے میں جو تعلیم حاصل کرتے ہیں
ऐसे तलबा 2-3 तलबा हमारे सामने अपने मदरसे का तजुर्बा पेश करेंगे. ఈ ఇస్లామిక్ కళాశాల యొక్క ప్రత్యేకత అరబిక్తో పాటు తెలుగు నేర్పడం. అందువలన ఇప్పుడు మీ ముందు తెలుగులో ప్రసంగించడానికి, కళాశాల ప్రత్యేకతలు వివరించడానికి మీ ముందుకు డిగ్రీ 2వ సంవత్సరం విద్యార్థి అబ్దుల్ మాజిద్ కర్నూల్ హృదయపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తున్నాను. అస్సలాము అలైకుం వరహ్మతుల్లాహి తఆలా వబరకాతు. నా ప్రియమైన సహోదరులారా, నేను అందరికంటే ముందు ఆ కరుణామయుడైన అల్లాహ్ తబారక వ తఆలా మనస్ఫూర్తిగా స్మరీకరిస్తున్నాను. అల్హమ్దులిల్లాహ్ కుల్లి హాల్. మనందరం కలిసి మన ఆఖరి ప్రవక్త అయిన ముహమ్మద్ ముస్తఫా సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం మీద ఒకసారి మనస్ఫూర్తిగా దరూద్ పంపాలని కోరుకున్నాం. అల్లాహుమ్మ సల్లి అలా సయ్యిదినా షఫీఅనా నబియ్యనా మౌలానా ముహమ్మద్ వ బారిక్ వసల్లం. నా ప్రియమైన సహోదరులారా, ఏదైతే కేరళలో స్థాపించబడిందో దారుల్ హుదా ఇస్లామిక్ యూనివర్సిటీ, అది దాని యొక్క విద్యతో ఈ యొక్క లోకాన్ని ఆకర్షించింది. అది దాని యొక్క విద్యతో మన భారతదేశాన్ని ఆకర్షించింది. నా ప్రియమైన సోదరు, అందుకే కారణంగా మన భారతదేశంలో అస్సాం, బెంగాల్, కర్ణాటక, మహారాష్ట్ర, ఆంధ్రప్రదేశ్లో దాని యొక్క క్యాంపస్లు స్థాపించబడినాయి. నా ప్రియమైన సోదరులారా, ఈ యొక్క యూనివర్సిటీ, ఈ యొక్క కళాశాల యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏమనగా దీనిలో దీని విద్యతో పాటు దున్య విద్యను కూడా నేర్పిస్తారు. అంటే సామాజిక విద్యతో పాటు ప్రాథమిక విద్యను కూడా నేర్పిస్తారు, ధార్మిక విద్య కూడా దీనిలో నేర్పిస్తారు. నా ప్రియమైన సోదరులారా, మనం ఆలోచించాలి, ఇలా నేర్పించడం వల్ల మనకు ఏమి లాభం అవుతుంది? ఇలా నేర్పించడం వల్ల మన పిల్లలు ప్రతి ఒక్క దానిలో ముందు ఉంటారు, ప్రతి ఒక్క చోట ముందు ఉంటారు, ప్రతి ఒక్క స్థానంలో అగ్రస్థానంలో ఉంటారు. నా ప్రియమైన సోదరులారా, ఈ యొక్క కళాశాలలో తమ యొక్క రాష్ట్రం యొక్క భాష నేర్పిస్తారు. అలానే మనం చూసుకుంటే ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం యొక్క మనం క్యాంపస్ ని చూసుకుంటే, ఈ యొక్క క్యాంపస్ లో తెలుగు, ఉర్దూ, హిందీ, ఫార్సీ, సైన్స్, మ్యాథ్స్, సోషల్, ఇంగ్లీష్ ఇలా అని విద్యను నేర్పిస్తారు. అలానే ఇస్లామిక్ విద్యలు మనం చూసుకుంటే తఫ్సీర్, ఫిక్, హదీస్, ఖురాన్, అకీదా, అల్ఫియా, తసౌఫ్ ఇలా నేర్పిస్తారు. నా ప్రియమైన సోదరులారా, మనం ఆలోచించాలి, ఇది నేర్చుకోవడం వల్ల మనకు ఏమి లాభం అవుతుంది అని. ఇది నేర్చుకోవడం వల్ల మన పిల్లలు ఆఖిరత్లో కూడా కామయాబీ అయిపోతారు, మరి ఇప్పుడు కూడా కామయాబీ అయిపోతారు, విజయం సాధిస్తారు. అందుకే నా ప్రియమైన సోదరులారా, మనం మన పిల్లలకి ఇలాంటి విద్యను ఖచ్చితంగా అందించాలి. ఇలాంటి విద్యను మన పిల్లలకు మనం ఖచ్చితంగా ఇవ్వాలి. మన పిల్లలకు ఇలాంటి విద్య చాలా ముఖ్యమైనది. అలానే మన కోసం కంప్యూటర్ కోర్స్ కూడా వీళ్ళు మనకు నేర్పిస్తారు. మరియు తెలుగులో మన ప్రాముఖ్యత ఎంత ఉందో వాళ్ళు మనకు నేర్పిస్తారు. సైన్స్, మ్యాథ్స్ వీటి మీద వాళ్ళు చాలా మనకు ప్రాముఖ్యత ఇస్తారు. మరియు అలానే మనం 9 పూర్తి చేసుకొని 10వ తరగతికి వచ్చినప్పుడు మనకు ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క బోర్డ్ ఎగ్జామ్ 10వ తరగతి కూడా మనకు రాపిస్తారు. అలానే మనం ఎప్పుడైతే 10వ తరగతి పాస్ అయిపోతామో వీళ్ళు మనకు ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క బోర్డ్ ఇంటర్ కూడా రాపిస్తారు. వీళ్ళని ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ డిగ్రీ కూడా వీళ్ళు మనకు చేపిస్తారు. నా ప్రియమైన సోదరులారా, వీళ్ళు విద్యను చాలా ప్రాముఖ్యత ఇస్తున్నారు. మన ఆంధ్రప్రదేశ్ ఒక బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్ మనం కూడా రాస్తున్నాము. మరియు మన ఈ కాలంలో కూడా మనం ముందుంటున్నాము. మరియు మనం ఇస్లామిక్ విద్యలో కూడా మనం ముందుంటున్నాము. ఇస్లామిక్ విద్యలో మనకు హదీస్ తెలుస్తుంది, ఖురాన్ తెలుస్తుంది, తఫ్సీర్ తెలుస్తుంది, అకీదా తెలుస్తుంది, తసౌఫ్ తెలుస్తుంది. ఇలా మనకు ప్రతి ఒక్క భాష మనకు తెలుస్తుంది. అలానే మనకు ప్రతి ఒక్క భాష కూడా చాలా ముఖ్యమైన భాష. నా ప్రియమైన సోదరులారా, అందుకే మన పిల్లలు దునియా విద్యలో కూడా ముందుంటారు. అందుకే మన పిల్లలను ఇలాంటి యొక్క కళాశాలలో చేర్పించాలి. ఎందుకంటే మనం గమనిస్తే వేరే యొక్క పిల్లలు ముందు స్థానాలలో ఉంటున్నారు, మన పిల్లలు వెనక స్థానాల్లో ఉంటున్నారు. మనం ఆలోచించాలా, ఎందుకు మన పిల్లలు వెనక స్థానాల్లో ఉంటున్నారు, వేరే వాళ్ళ పిల్లలు ఎందుకు ముందు స్థానాల్లో ఉంటున్నారు, మనం ఆలోచించాలా. దానికి మన కారణం తెలుసుకోవాలా. ఏమి కారణం, పిల్లలు ఎందుకు ముందు ఉంటున్నారు, మన పిల్లలు ఎందుకు వెనుక ఉంటున్నారు. ఇలాంటి కళాశాలలు ఉంటే మనకు చాలా
బాగుంటుంది, చాలా ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. దీనిలో దీని విద్యతో పాటు దునియా విద్య కూడా మనకు నేర్పిస్తారు. అందుకే మన పిల్లలను ఎంత అయితే అంత ఇలాంటి కళాశాలను మనం చేర్పించాలి. నేను అల్లా తబారక తాలా ప్రార్థిస్తున్నాను. అల్లా తబారక తాలా మనం ఈ సమయంలో ఏ ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నామో ఆ ఇబ్బందుల నుంచి మనల్ని కాపాడాలని ఇంత నా ప్రసంగాన్ని మోస్తున్నాను. అల్హమ్దులిల్లాహి రబ్బిల్ ఆలమీన్. అస్సలాము अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू. मुअज़्ज़ज़ तलबा और प्यारे बेटों और सरपरस्तों, ऐसे इदारा आपको मिलना बहुत मुश्किल होगा. अब थोड़ी देर बाद स्क्रीन में इस मदरसे का उस्तादों को दिखाया जाएगा. इंशाअल्लाह उसमें आप सर्स को देखेंगे, टीचर्स को देखेंगे जो बीएड वाले हैं, एमएड वाले हैं, जो तेलुगु पढ़ाते हैं मदरसे में, साइंस पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं, और जो भी हजरात हैं उनके साथ मौलवी फाजिल के साथ साथ हर हजरतों के साथ आपको ये भी मिलेगा बीए सोशियोलॉजी, बीए पॉलिटिक्स, एमए भी मिलेगा. अल्लाह ताला सबके इल्म में बरकत अता फरमाए. अभी इस मदरसे का एक तालिब इल्म जिसका नाम तनवीर है, कदरी से है, अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट के, आंध्र प्रदेश के, वो आपके सामने अरबी में चंद बातें पेश करेंगे. फ़फ़ी हादिहिल आविनति सईदतिल मुबारका युल्क़ी अमामकुम बादल कलिमात अत्तालिब तनवीर कदरी अल्लज़ी हुवा यतअल्लमु फ़ी दरजतिल आलिया फ़ी दारिल हुदा पुंगनूर फ़ल्यतफ़ल्लल मशकूरा. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طلوعكم بشائر خير وبركة، وأن الآتي أجمل وأطيب وأجدر إن شاء الله تبارك وتعالى، بكل أوانين وبقلوب تفيض برحيق المحبة، وأفئدة تنبض بالمودة، وروح تبحث عن روح الإخوة. أستقبلكم بكل ما في الكون سعادة وفرحة. مرحبا، أهلا بكم وسهلا أيها المسجلين حديثا وأولياءهم الأمور. اسمي محمد تنوير بن رحمة الله، وأنا أنتمي إلى مدينة كدري في منطقة أننتبور والتي تقع في آندھرا پردیش. باكتمال المنة من الله سبحانه وتعالى وبفضل وبحمد من الله جل شأنه، أنا طالب في دار الهدى فنكنور منذ 9 سنوات. كليتنا توفر مناهج دراسية ما تمزج بين الدراسات الدينية والأخرى العلمية، فضلا عن التركيز على تدريس مختلف اللغات. وقد وضع نموذج التعليم الذي أرسته دار الهدى فنكنور حدا للصورة النمطية الساعدة، وتضع معيارا لانتقاء الطلاب المتفوقين الأذكياء. وكذا بعد 12 سنة عامة إن شاء الله يتخرج الطالب حاملا بالدرجة الماجستر في الدراسات الإسلامية وفي التعليم الألماني المعاصر، وكذا على إلمام درجة باللغات وبالموضوعات كعلم وعلم الاجتماع وعلم الحساب وعلم الحاسوب، ساينس، سوشيال، ماث، كمبيوتر. وكذا إني الآن في غاية الفرح والسرور والحبور، وأتقدر أرقى امتنانا من أعماق قلبي لكم، وسعدتم في الدارين، عز الله دامكم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا تيأسن إذا كبوتم مرة إن النجاح حليف كل مثابر. عربک شاعر یہ بولنا چاہتا ہے، اے میرے بیٹے، آپ لوگ کبھی ہار گئے تو افسوس نہیں ہو جانا، کیونکہ کامیابی اس شخص کا ساتھی ہے جنہوں نے ہار گئے تو بھی پھر بھی محنت کرتا ہے، ہار گیا پھر بھی محنت کرتا ہے، بار بار محنت کرے تو محنت کرنے والوں کا ساتھی ہے کامیابی. تو ہم اس طرح کیسا بن سکتے ہیں؟ اس طرح کا تعلیم کیسا حاصل کر سکتے ہیں؟ آن لائن کلاس شروع ہو گیا تو اس میں سمجھ میں نہیں آتے، آپ افسوس ہونے کی ضرورت نہیں. ایک بار سنیے، پھر سے کوشش کیجئے، پھر سے استاد سے کانٹیکٹ کیجئے، محنت کرتے رہیے، آپ کا قدم آگے بڑھتے رہے گا، پیچھے نہیں ہٹے گا. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. ابھی چنئی کے طالب علم جو دارالہدیٰ پنگنور میں 9th سال پڑھ رہا ہے،
آپ کے سامنے انگلش میں چند باتیں پیش کریں گے. I cordially invite Mr. Taha from Chennai, Tamil Nadu, who is doing his degree for 3rd semester in Darul Huda Punganur. I cordially invite him for all of you. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Respected teachers, beloved parents, and my friends, I thank the Allah Almighty who bestowed me this golden opportunity to stand before you and say something. Alhamdulillah ala kulli hal. Today in the high point of the year, we are here in our home, but Darul Huda Islamic University produces the knowledge. Our new academic year has been started. We should praise the Lord for that. Alhamdulillah. Dears, we all know the importance of the knowledge. What is knowledge and what is the importance of the scholars in this world? Knowledge is a thing. No, knowledge is a tool which changes an ordinary living being into a real human being. By this, we are able to differentiate what is good and what is bad. Knowledge does not more than just helps students hone their thinking skills. Dears, Darul Huda Islamic University produces the Islamic knowledges as well as the material. It produces both material and religious knowledge. Students will study science, maths and English, as well as they are also study tafsir, hadith and fiqh. And the scholars from Darul Huda Islamic University will be as successful in this world and in the hereafter worlds. I pray Allah to bless us with more and more knowledges, and I also pray Allah to make the year as a good one. By this, I conclude my speech. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. उक़ाबी रूह जब बेदार होती है नौजवानों में, उक़ाबी रूह जब बेदार होती है नौजवानों में, नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में. नहीं तेरा नशीमन कौसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में. अब प्यारे तलबा और मुअज़्ज़ज़ सरपरस्तों, आपके सामने एक वसी मैदान खुल गया है. अभी हज़रत ने जैसा अपने बयान में पेश किया, इस मदरसे में पढ़कर जो एमए एमफिल करके डॉक्टरेट हासिल करके नेट सेट और जेआरएफ और पीएचडी डॉक्टरेट हासिल किए बहुत सारे फ़ारिईन निकले हैं. अल्हम्दुलिल्लाह. जर्नलिज्म में मीडिया में काम करने वाले निकले हैं, लेकिन सबका मकसद दीन के पैगाम आगे बढ़ाना. अल्लाह ताला हमें भी तौफीक अता फरमाए. अब हम इस प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की तरफ जाते हैं. अब आपके सामने ऑनलाइन क्लास के बारे में कुछ इरशादात देने के लिए इस मदरसे का एकेडमिक कोऑर्डिनेटर, जो हैदराबाद के इफ्लू इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी से अपने पीएचडी करके डॉक्टरेट हासिल करके हमारे दारुल हुदा पुंगनूर में खिदमत अंजाम दे रहे हैं, डॉक्टर रफ़ीक हुदवी, जो केरला से हैं, अपने कीमती अल्फाज ऑनलाइन क्लास के बारे में पेश करने के लिए दावत देता हूँ. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिनल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व सहबिहिल मर्ज़िय्यिन शुरफ़ा. अम्मा बाद. असातिज़े किराम, प्यारे तलबा और मुअज़्ज़ज़ वालिदैन और सरपरस्त लोग, हम अभी ऐसे एक प्लेटफॉर्म में जमा हो गए हैं. सब लोग जानते हैं वो, क्योंकि अभी ऐसी एक परेशानी के ज़माने में हम गुज़र रहे हैं. अल्लाह सुब्हानहु व तआला हम सबको ऐसी एक परेशानी से बचाए और ये बीमारी को अल्लाह सुब्हानहु व तआला दूर फरमा दे. प्यारे तलबा और मुअज़्ज़ज़ वालिदैन, आप सब लोग जानते हैं, आप सब लोग बहुत खुश नसीब लोग हैं. मैं ऐसे बताता हूँ क्योंकि आप सब लोगों को ऐसे एक मौका मिल गया है इल्म हासिल करने का एक,
اور دوسری علم حاصل کرنے کے لیے آپ لوگوں کو ایک بڑے ادارے میں ایڈمیشن بھی مل گیا ہے۔ الحمدللہ آپ سب لوگ ایک شکر گزار بندہ بن جانا ہے۔ ایسے ایک موقع مل گئے تو اس کا شکر بولے تو اس سے فائدہ ٹھیک سے حاصل کرنا وہی ہے۔ آپ سب لوگ اس کے لیے تیار ہیں، اس کی سہولیتیں انتظامات سب آپ لوگ اپنے بچوں کے لیے بھی دینا چاہیے اور اس سے پورے طور پر فائدہ اٹھانا ہے۔ دارالہدیٰ پنگنور کے بارے میں آپ لوگ جو جانتے ہیں وہ دارالہدیٰ پنگنور باقی اداروں سے الگ ہو کر ایک دینی اور مادی تعلیم دینے والے ایک ادارہ ہے۔ دارالہدیٰ پنگنور دارالہدیٰ اسلامک یونیورسٹی کے اندر چلنے والا آندھرا پردیش میں چلتے ایک آف کیمپس ہے۔ اس میں ایک پرفیکٹ سسٹم ہے، کیونکہ صرف کیرلا میں نہیں ہے، کیرلا کے باہر کرناٹکا، آندھرا، مہاراشٹرا، آسام، بنگال اور چند الگ جگہوں میں بھی شروع ہو رہے ہیں۔ ابھی اس جگہوں پہ شروع ہوا ہے، چلتے رہتے ہیں، بہت کامیابی سے چلتے رہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ایک پرفیکٹ سسٹم ہمارے دارالہدیٰ پنگنور کے کالج میں ہے، وہ ہم ٹھیک سے سمجھنا ہے۔ وہ ٹھیک سے نہیں سمجھے تو ہمارے بچے کے بارے میں، ہمارے بچوں کی حالت وغیرہ ٹھیک سے نہیں سمجھیں گے۔ آپ لوگوں کی کردار بہت اہم ہے ابھی، خاص طور پر اس زمانے میں۔ سب لوگ جانتے ہیں ابھی بچوں ہمارے پاس نہیں ہے، وہ کیمپس میں تو 24 hours ہمارے ساتھ ہی رہتے ہیں، لیکن ابھی ایسے نہیں ہے۔ ہم ذرا یہ فون کے ذریعے سے چند ارشادات دیتے رہتے ہیں، لیکن اس کو ٹھیک سے انجام کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک راستہ نہیں ہے، لیکن ایک راستہ وہ آپ ہی ہے۔ لوگوں سے میں گزارش کرتا ہوں، آپ لوگ ذرا زیادہ دھیان رکھنا ہے۔ آپ لوگوں کو ڈائریکشن، انسٹرکشنز وغیرہ، ارشادات وغیرہ دینے کے لیے بہت بڑے بڑے حضرات ہمارے کالج میں موجود ہیں۔ ابھی یہ سسٹم ٹھیک سے چلنے کے لیے آپ لوگ جانتے ہیں علیحدہ ہو کر ادھر دینی اور مادی تعلیم دی جا رہی ہے، اس کو ایک سسٹمیٹک پرفیکٹ سسٹم سے بنانا ضروری ہے۔ ابھی ہم سمجھنا ہے، ابھی ایسے موقع پر ہم ٹیکنالوجی بہت ایڈوانسڈ ہے، یہ ٹیکنالوجی استعمال کرنے پر ہم مجبور ہو گئے ہیں۔ اس کے وجہ سے ہمارا نظام تعلیم، نظام تربیت وغیرہ ٹھیک سے ادا کر سکتے ہیں آپ لوگوں کی مدد سے، آپ لوگوں کے سپورٹ سے۔ انشاءاللہ وہ ضرور ہم امید کرتے ہیں آپ لوگ وہ پورا ادا کریں گے انشاءاللہ۔ اور نظام تعلیم کے بارے میں پہلے یہ بولنا چاہتا ہوں، وہ کیسے آن لائن میں کیسے ہم پڑھائی چلائیں گے۔ کسی کو ڈاؤٹ وغیرہ، کنفیوژن وغیرہ ہوگا، اس کے وجہ سے میں بولنا چاہتا ہوں۔ یہ میڈیم ایک آن لائن طریقہ کیسے بولے تو ٹیلیگرام ایپ سے، ہمارا ٹیلیگرام ایپ کے ذریعے سے ہمارا کلاسز وغیرہ مل جائے گا، بچوں کو لیو ہو کر مل جائے گا۔ بچوں وہ ٹائم پہ، اس کے لیے فکس کیا گیا ٹائم پہ ادھر اویلیبل ہونا ہے۔ وہ ٹھیک سے حضرتیں، اساتذہ کرام، وہ سب لوگ جو بولتے ہیں اس کے مطابق چلے تو بچوں گھر میں رہے تو بھی انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا، ہمارے تعلیم وغیرہ ٹھیک سے ان لوگوں کو مل جائے گا۔ ٹیلیگرام آپ سب لوگ ڈاؤن لوڈ کرنا بہت ضروری ہے، اس میں الگ الگ فیچرز ہیں انشاءاللہ۔ ایک اکیڈمک پرپس کے لیے، ٹیچنگ وغیرہ کے لیے زیادہ استعمال کیا جاتے ہیں وہ ٹیلیگرام ایپ ہے، واٹس ایپ نہیں ہے۔ خاص طور پر وہی ایک خوبی ہے اس کا۔
दूसरा गूगल मीट है, बीच में बच्चों को देखकर क्लास वगैरह चलाने के लिए, क्वेश्चन वगैरह पूछने के लिए, चेक करने के लिए गूगल मीट भी इस्तेमाल किया जाएगा। तो गूगल मीट भी डाउनलोड करना है। और इसके साथ गूगल क्लासरूम है, वो भी डाउनलोड करना है। उसमें इंशाअल्लाह होमवर्क वगैरह चेक करने के लिए और ले भी जल्दी उसका रिज़ल्ट वगैरह मिलने के लिए वो बहुत फ़ायदा देने वाला एक ऐप है। देन गूगल क्लासरूम, ये तीनों इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी तौर पर डाउनलोड करना है, इंशाअल्लाह फ़ायदा मिल जाएगा। देन इंशाअल्लाह एक दिन 4 पीरियड रहेगा, 4 पीरियड। पहले पीरियड 8 बजे से शुरू होकर 8:30 तक, 8:30 के बाद इंशाअल्लाह आधा घंटा नाश्ता वगैरह करने के लिए। उसके बाद दूसरा पीरियड 9 बजे से लेकर 9:30 बजे तक। फिर तीसरा पीरियड 9:30 बजे से 10 बजे तक। चौथा पीरियड 10 बजे से 10:30 तक। इंशाअल्लाह उस पीरियड वगैरह क्लास वगैरह वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन बाद में इंशाअल्लाह हर सब्जेक्ट में अलग अलग वर्क मिल जाएगा, वो तो पूरा करना चाहिए। ओके। दूसरा फिर अटेंडेंस रहेगा, अटेंडेंस हर सब्जेक्ट में अटेंडेंस रहेगा, वो सब इंशाअल्लाह हज़रतें उसका इंतज़ाम करेंगे। लेकिन आप लोग ये तो करना चाहिए, ज़रूर प्रेजेंट होना चाहिए, बच्चों लोगों को वो क्लास में अटेंड करवाना है, वो आप लोगों की एक जिम्मेदारी है, क्योंकि अटेंडेंस को भी मार्क है, अटेंडेंस को भी मार्क मिल जाएगा और होमवर्क के लिए मार्क मिल जाएगा। एक नया सिस्टम है, इसी एक मौक़े पर इंशाअल्लाह बच्चों तालीम हासिल कर रहे हैं, वो ज़रा चेक करने के लिए अभी मार्किंग सिस्टम भी चेंज हो गया, बदल गया है। एग्ज़ाम के लिए 50 मार्क, 100 में 50 मार्क एग्ज़ाम के लिए सिर्फ 50 मार्क मिल जाएगा, बाकी होमवर्क के लिए भी 50 मार्क है। तो इसके लिए हर तैयारियां, सहूलियतें सरपरस्त लोग बच्चों के लिए देना चाहिए। बीच में लीव वगैरह, छुट्टी वगैरह कुछ भी नहीं पूछना। ये आप लोगों का बच्चों की कामयाबी के लिए, रहनुमाई के लिए हम सब आप लोगों के साथ हैं। आप लोगों के सपोर्ट और मदद हम भी चाहते हैं, ख़ास तौर पर इस मौक़े पर, ऐसे एक ज़माने में। इंशाअल्लाह ये सब ठीक हो जाएगा। ठीक हो गए तो फिर आप लोगों से ज़्यादा कुछ भी ज़्यादा गुजारिश हम नहीं करेंगे। अभी आप लोग ज़रा ध्यान रखना है, बच्चों को क्लास में हाज़िरी होना चाहिए, उसके लिए आप लोग कोशिश करना है, होमवर्क चेक करना चाहिए और बीच में इंशाअल्लाह हमसे कांटेक्ट करना चाहिए। बाकी पूरे इंतज़ाम वगैरह इंशाअल्लाह बताया जाएगा। अभी मैं ये बात ख़त्म करता हूँ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे इस इफ्तिताही प्रोग्राम इनाग्रेशन उसके इख्तिताम पर पहुंच रहा है। अब आप तमाम हजरात को, प्यारे बेटों को और सबको इस मदरसे में खैर मकदम करते हुए मदरसे का ही हज़रत सद्दाम हुसैन हुदवी जो झारखंड से है, जिन्होंने ख़ुद लिखकर एक नाते शरीफ सुनाते हैं, इसके दौरान अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग गौर कीजिएगा, स्क्रीन में इस मदरसे के हजरात को, उस्ताद लोगों को आप देखेंगे। उनके नाम के साथ आप गौर करना। जो भी हजरात इस मदरसे में पढ़ाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह आलिम फाजिल हैं, साथ में BA पॉलिटिक्स, MA, इस तरह का किसी एक डिग्री उनके साथ जुड़ा हुआ रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तौफीक है। और फ़िक़ह हनफ़ी जो पढ़ाते हैं, मुफ्ती हजरात भी हमारे मदरसे में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो इंशाअल्लाह साथ ही साथ हमारे इस साल जो मदरसे में दाखिला लिए हैं, हमारे नौनिहालों के, हमारे प्यारे बच्चों का भी इंशाअल्लाह आपको तारुफ होने के लिए स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। हमारा दारुल हुदा पुंगनूर के अलग अलग कार्रवाइयाँ और ख़िदमतें देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सद्दाम हुसैन हुदवी को आप तमाम के लिए दावत सुखन देता हूँ।
نازش فکر دارالہدیٰ ہے، مخزن علم دارالہدیٰ ہے، نازش فکر دارالہدیٰ ہے، مخزن علم دارالہدیٰ ہے، نازش فکر دارالہدیٰ ہے، مخزن علم دارالہدیٰ ہے، مخزن علم دارالہدیٰ ہے، جو بھی پڑھتے ہیں اس مدرسے میں، جو بھی پڑھتے ہیں اس مدرسے میں، بے شبہ ان پہ فضل خدا ہے، جو بھی پڑھتے ہیں اس مدرسے میں، بے شبہ ان پہ فضل خدا ہے۔ دیکھیے آج خوشیوں کے مارے جھومتے ہیں در و بام سارے، دیکھیے آج خوشیوں کے مارے جھومتے ہیں در و بام سارے، دیکھیے آج خوشیوں کے مارے جھومتے ہیں در و بام سارے، جھومتے ہیں در و بام سارے، آج آئے جو مہمان پیارے، آج آئے جو مہمان پیارے، مرحبا 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 ہے، آج آئے جو مہمان پیارے، مرحبا 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 ہے۔ ان کی قسمت کا چمکا ستارہ آج پر آج ان کا نصیبہ، ان کی قسمت کا چمکا ستارہ آج پر آج ان کا نصیبہ، ان کی قسمت کا چمکا ستارہ آج پر آج ان کا نصیبہ، آج پر آج ان کا نصیبہ، بالیقین ان کے اوپر خدا کا، بالیقین ان کے اوپر خدا کا، دوستو نعمت بے بہا ہے، بالیقین ان کے اوپر خدا کا، دوستو نعمت بے بہا ہے، بالیقین ان کے اوپر خدا کا، دوستو نعمت بے بہا ہے، نازش فکر دارالہدیٰ ہے، مخزن علم دارالہدیٰ ہے۔ اب تو یہ سب دلوں کی صدا ہے اور پرواز کی بھی دعا ہے، اب تو یہ سب دلوں کی صدا ہے اور پرواز کی بھی دعا ہے، اب تو یہ سب دلوں کی صدا ہے اور پرواز کی بھی دعا ہے، اور پرواز کی بھی دعا ہے کہ سلامت رہے ان کا جذبہ، کہ سلامت رہے ان کا جذبہ، اور پڑھنے کا جو حوصلہ ہے کہ سلامت رہے ان کا جذبہ، اور پڑھنے کا جو حوصلہ ہے کہ سلامت رہے ان کا جذبہ، اور پڑھنے کا جو حوصلہ ہے، نازش فکر دارالہدیٰ ہے،
علم دار الہدا ہے، جو بھی پڑھتے ہیں اس مدرسے میں بے شبہ ان پہ فضل خدا ہے۔ ابھی اس افتتاحی پروگرام دعا کے ساتھ ہم ختم کرتے ہیں۔ آج کے پروگرام کے بعد کل سے ہمارا آن لائن کلاس ٹائم کے حساب سے آپ کے گھر کے فون میں آتے رہے گا۔ انشاءاللہ بہت محنت سے، بہت کوشش سے، شوق سے میں خدا کے واسطے دین علم سیکھ رہا ہوں، یہ نیت سے آپ لوگ پڑھتے آگے بڑھے۔ اور ایک 4 بات میں میرے لیے اور میرے پیارے بچوں کے لیے میں بتانا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ پیارے بیٹے، آپ تمام 5 جگانہ نماز وقت پہ ادا کرنے کا کوشش کریں، اور اگر مسجدیں کھل گئی تو مسجد سے باجماعت نماز پڑھنے کا ہم سب کوشش کریں۔ نماز کے فرض نماز کے آگے اور پیچھے کا سنتیں اور نوافل ہم سب پڑھیں۔ روز قرآن شریف سے چند حصہ ہم پڑھنے کا کوشش کریں، اور ہم اس کووڈ کی پریشانی کی حالت میں ہم صفائی کا زیادہ خیال کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ، ایسے ایک مبارک مجلس میں، تعلیمی آغاز کا اس مجلس میں یا اللہ تو نے ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمایا۔ یا اللہ، جتنے لحظات اس پروگرام میں خرچ کیے ہیں ہم سے ایک عبادت ہو کے قبول فرما۔ یا اللہ، ایک نیک صالح عمل ہو کے ہم سے قبول فرما۔ یا اللہ، ہم سے جو غلطیاں ہوئے ہیں ہمیں درگزر فرما۔ یا اللہ، ہمارے اس نونہال بچے طلبہ علم کے راستے میں ایک نیا مدرسے میں دارالہدیٰ پنگنور میں داخلہ لیے ہیں، یا اللہ ان کے پڑھائی تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، ان کے عمر میں برکت عطا فرما، ان کے مکمل سپورٹ کرنے کا ہم سرپرستوں کو توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، اس دنیا تو کیسے بھی چلے جائے گی، یا اللہ ہم سب کو آخرت کو بڑا سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، تیرے دین کے واسطے، اللہ کے واسطے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیاب بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اور پیارے بیٹے، اس ویڈیو کے نیچے ہی کمنٹ باکس ہوگا، آپ کو کیا تو بھی ڈاؤٹ ہے اور ویڈیو کے بارے میں آپ کو کچھ لکھ سکتے ہیں اور استادوں کے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ گروپ میں انشاءاللہ ہم سب کو ایڈ کریں گے، ٹیلی گرام کے ذریعے کل سے کلاسز بھی شروع ہو جائے گی۔ اللہ آسان کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم علیک توکلنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔